اور زندگی پوری اگر ہو گئی ہو تو کہیں بھی بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. لازمی کوئی تکلیف پہنچے, کوئی حادثہ ہو تو مرے. اگر زندگی پوری ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے بھی. اب اگر کوئی شخص مر گیا, اس کا مطلب اس کی زندگی کیا ہو گئی تھی, اب وہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس کو دوبارہ زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی کر رہا ہے. زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. کس کے وسیلے سے دے رہا ہے؟ نبی کے وسیلے سے دے رہا ہے. تو اللہ نے جتنی لکھی تھی وہ تو پوری ہو گئی, اب جو جی رہا ہے نبی کے وسیلے سے جی رہا ہے. ابھی زندگی نبی کے وسیلے سے اس کو ملی ہے. اب جب تک چاہے وہ دوبارہ زندگی, لیکن زندگی اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ اسے موت آ گئی. تو یہ جو زندگی ہے یہ کیسی ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ آنکھیں, کان, ناک, دل, گردہ, پھیپھڑا, یہ پورا اسٹرکچر ہے ہمارا. اس اسٹرکچر کو ایکٹیو کرنے والی چیز جو انرجی, اس کو کہتے ہیں روح. تو موت کیا ہوتی ہے؟ موت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس پورے اسٹرکچر کے اندر سے روح نکل جاتی ہے. آنکھیں اسی طرح ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی, کان اسی طرح ہے مگر سن نہیں سکتے, دل اسی طرح ہے مگر دھڑک نہیں سکتا, ہاتھ اسی طرح ہے مگر حرکت نہیں کر سکتے. پورا اسٹرکچر, پورا سسٹم موجود ہے, بس کیا نکل گئی؟ انرجی نکل گئی, روح نکل گئی, اور جسم سے کام کرنا چھوڑ دیے. لوگوں نے بولا ان کا انتقال ہو گیا. جسم میں ایسے موجود. اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں, جیسے آپ نے یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے, اس گھڑی میں مشین بھی لگی ہوئی ہے, سوئیاں بھی لگی ہوئی ہیں, کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں, عدد بھی لکھا ہوا ہے. سیل ہے جو سب کو چلا رہا ہے. سیل نکالتے ہیں تو گھڑی کسی کام کی ہے نہیں. اس گھڑی کو دوبارہ چلانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف سیل لگانا ہے. سسٹم پہلے سے موجود ہے, صرف سیل لگانا ہوگا, گھڑی گھڑی سے چلنا شروع ہو جائے. تو بالکل یہی کیفیت انسان کی موت کی ہے. آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, ناک بھی ہے, زبان بھی ہے, دل بھی ہے, گردہ, پھیپھڑا, ہاتھ, سب کچھ موجود ہے. حرکت نہیں کر رہا جو جس کے اندر روح موجود. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سسٹم پہلے سے ہوتا ہے, صرف روح ڈالا کرتے ہیں, سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب حضور نے کیسے زندگی کے ذرا اس کو دیکھیں. حضور کی زندگی کا عالم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا, تو ابتدائی زمانوں میں حضور جانے والا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ, جو کہ پلر تھا مسجد کے اندر, اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ آپ کے لیے لکڑی کا منبر بنا دوں, آپ اس پہ جلوہ گر ہو کے خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو سارے غلاموں کو شرف زیارت نصیب ہو جائے گا. حضور نے اجازت دے دی. اب لکڑی کا منبر بنایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا, تو صحابہ نے سنا کہ کسی کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے. اب سب حیران و پریشان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ذرا توجہ کی تو پتہ چلا کہ وہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا جس سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, یہ آواز اس کے اندر سے آ رہی ہے. حضور اپنے منبر سے نیچے اترے اور اس سوکھے ہوئے تنے کو سرکار نے اپنے سینے سے لگا دیا. جیسے کسی سے گلے ملتے ہیں نا, سرکار نے ایسے اپنے سینے سے لگا دیا. جب حضور نے سینے سے لگایا تو اور سسک سسک کر رونے کی آواز آئی, اور سرکار اس کو تسلی دینے لگے, سرکار تشفی دینے لگے, سرکار اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. حضور کی تسلی سے جب ڈھارس بڑھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوکھے ہوئے تنا, ہرا درخت نہیں ہے, سوکھا ہوا درخت ہے, اس کے تنے سے سرکار گفتگو کر رہے ہیں. سرکار پوچھے اس سے کیوں روتے ہو؟ یا کبھی کسی نے تنے کو کلام کرتے ہوئے سنا, گفتگو کرتے ہوئے دیکھا؟ تنا بولتے ہیں کہ جو درخت ہوتا ہے نا, اس کی جو موٹی شاخ جو زمین کے اندر, اس کو تنا کہا جاتا ہے. کہ کبھی کسی نے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کوئی آدمی یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گئے, دیوانہ ہو گئے, درختوں سے باتیں کرتے ہیں. ہمارے آقا درختوں سے باتیں کرتے ہیں. اس سے کیا پوچھ رہے ہیں کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بدنصیبی کو رو رہا ہوں. پہلے آپ اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, آپ کا قرب تھا
آپ کا لمس ملا کرتا تھا، آپ کی خوشبو سے میں معطر ہو جایا کرتا تھا یا رسول اللہ، اب آپ منبر پہ چلے گئے، آپ کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی یا رسول اللہ، اس دوری کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، آپ کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا اس محبت پر ہم سے کیا صلہ مانگتے